رات کو 3:30 بجے کروزنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت کرنا چاہیے نا، جاب کے فکر کرنا چاہیے، پڑھائی کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اس وقت سارے کام کرنے چاہیے۔ یہ اتنا سمارٹ پیٹرن ہے کہ فیملی بجائے ایشو پہ بات کرنے پہ انہی باتوں میں الجھ جاتی ہے، اور ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ بات ابھی نہیں کرنی۔ کوئی بیوی جب خامد کو کہتی ہے نا کہ آپ ڈرنک کرتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے ابا رشوت نہیں لیتے۔ اب بیوی ڈیفینڈ کرنے لگتی ہے اپنے ابا کو، وہ اپنے ابا کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتے اور وہ کتنے نیک ہیں، اور پھر ابا سے بھائیوں پہ بات آ جاتی ہے۔ تو آخرکار بیوی کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ بیوی کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور پہ بات جی کہ آئندہ اس ٹاپک پہ میرے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اب آپ کچھ تھوڑا بہت سمجھے اس بات کو؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے آپ سے کہ جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ کے گھر والوں نے آپ کو علاج میں ڈالا ہے، آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے کہ وہ اور کیا کر سکتے تھے؟ مثال کے طور پر علاج میں ڈالنے کے علاوہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ آپ مجھے بتائیں گے؟ حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے مشکل دنوں کو یاد رکھنا جس میں سے آپ گزرے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں تھے اور آپ کے حالات کیسے تھے، اور آپ اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ۔ جو چیز آپ 15 دن پہلے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے اب آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ علاج میں جو انہوں نے ڈالا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، بیسٹ آپشن تھا کہ جس میں علاج میں آپ کو ڈالا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی علاج کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو بتائیں، میں آپ کے گھر والوں کو کبھی بھی جو انہوں نے آپ کو علاج میں ڈالا تو مجھے بتا دیں کہ اس کے علاوہ کوئی اچھا رستہ، کوئی اور رستہ تھا؟ کوئی تھوڑا بہت برین سٹارمنگ کریں کہ وہ یہ کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے، وہ آپ کو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج سکتے تھے، یا آپ کو کسی گاؤں میں بھیج سکتے تھے، کھلی فضا میں، کوئی اچھی فضا میں، کچھ ایسا کچھ نہ کچھ تو بتا دیں کہ کچھ وہ کر سکتے تھے۔ اچھا، کیا آپ کے گھر والوں نے کبھی جذباتی انداز میں اپیل نہیں کی؟ کبھی کہا نہیں کہ بیٹا ہماری زندگی بہت تکلیف میں ہے، آپ سدھر جاؤ، ہم بڑے اپسیٹ ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کے؟ کچھ آپ کو اپیل تو کی ہوگی، کچھ آپ کے لیے اس طرح نہیں کی؟ پیرنٹس کچھ بتائیں گے انہوں نے کبھی کوئی جذباتی انداز میں اپیل کی ہو اپنے پیشنٹ سے کہ بھائی ہماری بس ہو گئی ہے، بہت تکلیف میں ہیں ہم، آپ کچھ رستہ اپنا درست کر لو؟ کوئی اپیل آپ نے کی ہے تو مجھے بتائیں، یا اپیل کوئی نہیں کی؟ دوپٹہ رکھ دیا ہو پاؤں میں، پگڑی رکھ دی ہو، کوئی سینے سے لگا کے کہا ہو کہ بیٹا نہ کرو نشہ، کوئی یہی ہوتی ہے نا جذباتی اپیل؟ اسی سے مراد ہے آپ کی؟ مطلب جذباتی اپیل اس میں کیا ہے کہ اے داڑھی دیکھ، چٹی داڑھی دیکھ پیو دی، یہی ہو سکتا ہے نا؟ رو کے بھی دکھایا، چٹی داڑھی بھی دکھائی، اور سینے سے بھی لگایا۔ اچھا، ان کے ایک بھائی بھی ہیں جن کے مسئلہ کوئی اسی طرح ہے، اور دماغی مسئلہ ہے، اور کیا ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے؟ یعنی آپ نے ان سے بات چیت کی؟ جیسے بندہ کوئی بات چیت کرتا ہے کسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بات سمجھ رہا ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے، پھر آپ جواب دیتے ہیں، کیا ان سے کوئی بات چیت آپ کرتے ہیں یا کی جا سکتی ہے بات چیت؟ اچھا دیکھیں، اب آپ کی جب حالت کافی، آپ کی حالت خراب بھی تھی نا، تو آپ مجھ سے ایک بات تقریباً روز کرتے تھے جب ہم واک پہ جاتے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ میں آپ کے ساتھ مل کے شیخو پورے میں ولنگ ویز بنانا چاہتا ہوں۔ تو کہیں کسی لیول پہ آپ کو پتہ تھا کہ ولنگ ویز یا اس جیسے ادارے جو ہوتے ہیں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی بہت بری طبیعت میں بھی آپ یہ بات مجھ سے کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ ٹھیک ہو لا تو پھر اسی دو میں مل کے شیخو پورے دے ولنگ ویز بناواں گے۔ اچھا، یہی بات تقریباً اسی کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں مطلب ہمیں نیند نہیں آتی تھی، آنیسٹلی میں نے ان کو کہا ہوتا تھا اوپر کلینک میں اسٹاف کو کہ رات کو 1 بجے، پھر 3 بجے، پھر 5 بجے مجھے فون کر کے تو ایمان کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا حال ہے۔
تو یعنی اس حالت میں بھی ایمان یہ کہتا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ ولنگ ویز بنانا ہے گجرات میں. تو میں تو اس سے یہی مطلب لیتا ہوں کہ میں نے آپ کا ساتھی بننا ہے یا میں نے آپ کا دوست بننا ہے. میں تکلیف میں ہوں, میں تکلیف میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں آپ کا دوست بنوں گا, آپ کا پارٹنر بنوں گا, آپ کا ساتھی بنوں گا. اس وقت یہ کیسے آتا تھا آپ کے خیال میں کہ یار یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ذہن کی بیماریاں ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ الجھنیں, پریشانیاں, ذہنی بیماریاں اور ڈپریشن اور شکیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر یا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں ہم ذہنی بیماریاں کہتے ہیں یا نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں. اس کے علاوہ دماغی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اور جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ویسے ہی نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے. اور اس میں جو پیشنٹس خود سے آ کے اپنے علاج میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی انڈور کرنے کی. ماضی بعید میں زیادہ سے زیادہ لوگ انڈور ہوتے تھے. آہستہ آہستہ انڈور کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں لاہور کا جو مینٹل ہاسپٹل ہے یا لاہور سیکیٹرک ہاسپٹل جس کو کہتے ہیں, وہاں بہت سارے بیڈز خالی رہتے کیونکہ وہ بہت بڑے سائز کا ایک ہاسپٹل ہے جو کہ بہت پرانا بھی ہے, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہاں اب خالی پڑا رہتا ہے وہ. اور زیادہ تر علاج آؤٹ ڈور بنیادوں پر ہوتا ہے ان مریضوں کا جو آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جو لوگ نشے کی بیماری کے لیے خود سے آ جاتے ہیں ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ انڈور میں ہوں. ان کے لیے ماڈل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم اپ سائڈ اپ ماڈل کہتے ہیں. اور جو انڈور میں جنہیں آنا پڑتا ہے کہ وہ خرابی بہت بڑھ چکی ہے یا وہ علاج کے لیے تیار نہیں ہے یا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو جب پھر انڈور میں لایا جاتا ہے تو اس کو اپ سائڈ ڈاؤن ماڈل کہتے ہیں. اور یہ 300 سال سے یہ طریقہ علاج جسے ہم اب اپ سائڈ ڈاؤن کہتے ہیں یہ 300 سال سے چل رہا ہے. لیکن بیچ میں جو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں بہت پریشان ہوں اپنے شراب کے نشے کی وجہ سے یا مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے یا مجھے ایسا کوئی مسئلہ ہے, تو ان کو کوئی جو اپنے علاج کے لیے خواہش مند ہے اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا جو اپنے علاج کے لیے خود آگے بڑھ کے آئے. لیکن جو علاج سے باغی ہوتا ہے, جو علاج سے بھاگتا ہے اور اپنی ذات کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور فیملی کے لیے بہت مشکلات پیدا کرتا ہے, تو پھر اس کا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ کو دیکھا ہے لڑکوں نے, یہ جو ارد گرد آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس حالت میں بھی دیکھا ہے اور اس حالت میں بھی دیکھا ہے. اور وہ حالت آپ کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ تھی اور ہمیں نظر آتا تھا کہ آپ بڑی شدید تکلیف میں ہیں, اور ہماری کوشش تھی کہ جلد سے جلد آپ تکلیف میں سے نکل آئیں اور پھر آخرکار آپ نکل آئے. لیکن میں 3 چیزوں کو پہلے واضح کرنا چاہوں گا. ایک ہے دماغی بیماریاں, جیسے کہ ڈپریشن ایک دماغی بیماری ہو سکتی ہے, اور بائیپولر ڈس آرڈر ایک دماغی بیماری ہے, شکیزوفرینیا ایک دماغی بیماری ہے جس میں ایکچولی دماغ جسے مغز کہتے ہیں یا بھیجا کہتے ہیں اس کے اندر کچھ کیمیکلز کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت پڑے گی, اس کے لیے دوائی کی ضرورت پڑے گی, چاہے وہ بندہ دوائی کھانے کے لیے تیار ہو چاہے وہ بندہ دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ اس دوائی کی ضرورت پڑے گی. دوسری چیز ہے نفسیاتی بیماریاں, موڈ ڈس آرڈر نہیں, نفسیاتی بیماریاں جس میں انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہے نفسیاتی بیماریاں. تو جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کو دماغی بیماری بھی ساتھ ہوتی ہے, تو ان کو دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بات چیت کے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تیسری چیز ہے صلاح مشورے کی ضرورت ہونا. جیسے گھروں میں آپ کے والدین آپ سے صلاح مشورہ کرتے ہیں اور
آپ اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کرتے ہیں, اپنے سیانے لوگوں سے صلاح مشورہ کرتے ہیں. تو کاؤنسلنگ, سائیکو تھراپی اور سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ 3 چیزیں ہیں جس میں سے کچھ لوگوں کو تینوں کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ کو 3 میں سے 2 کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ کو 3 میں سے 1 کی ضرورت ہوتی ہے. 2 دن پہلے زیادہ ہائی تھی, ابھی کچھ پہلے سے بہتر ہے, انشاءاللہ 2-4 دن میں بالکل اور بہتر ہو جائے گی. تو ابھی آپ زور نہ دیں اپنے ذہن پہ اور سننے کی کوشش کریں, جو بات ہو رہی ہے اس کو سنیں زیادہ, لیکن ہفتہ بعد پھر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بولیں زیادہ, کیونکہ ہفتہ کے بعد آپ تھوڑے اور صحت مند ہو جائیں گے. لیکن یہ تکلیف ہونا یا بیماری ہونا, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ دماغی ہو, چاہے وہ نفسیاتی ہو, یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو زندگی میں کوئی بیماری نہیں ہوگی, چاہے جو مرضی کر لے. آخر کار کسی نہ کسی وقت انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری اس کے حصے کی آ کے گھیر لیتی ہے, جو جسمانی ہو سکتی ہے, جو دماغی ہو سکتی ہے, نفسیاتی ہو سکتی ہے, معاشرتی ہو سکتی ہے. دنیا میں مسائل ہم سب کو ہوتے رہتے ہیں. بس سنیے ذرا, تھوڑی دیر سنیے. تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو میں اصل بات پوچھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کے گھر والے جب علاج کا کوئی چارہ کرتے ہیں جس کے بارے میں دنیا بھر میں یہ رائے ہے کہ بڑی لیٹ ایسا سوچتے ہیں گھر والے, اور یہ بات بڑی کامن سی ہے. بعد میں گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی کرنا چاہیے تھا, پر ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی, دل نہیں چاہ رہا ہوتا اپنے پیارے کو اپنی نظروں سے ذرا اوجھل کرنا. ہر روز رات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کو دل کرتا ہے ان کو. بہت محبت کرتے ہیں گھر والے آپ سے, اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی گھر والے دنیا میں اپنے بچے کو کسی ہسپتال میں بلا وجہ داخل کرا دے. یہ ہسپتال بڑی لیٹ ہوتا ہے, چاہے وہ جسمانی بیماری ہو, چاہے نفسیاتی بیماری ہو, چاہے دماغی بیماری ہو. اکثر لوگ ہسپتال میں دیر سے پہنچتے ہیں, اور یہ بات بڑی عام ہے دنیا میں. ہاں, گھر والوں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ روزانہ آپ کو دیکھیں, اور علاج میں اپنی دلچسپی آپ کو ویسے ہی برقرار رکھنی چاہیے. پر اگر آپ گھر والوں کو چاہتے ہیں کہ روزانہ دیکھیں تو اس کے لیے تو اپنے علاج کو اچھے سے اچھا کرنا ہوگا نا, تاکہ فیوچر میں کبھی آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے درمیان دوری نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر آپ کو واپس انڈور میں جانا پڑے اور آپ اپنے گھر والوں کو دیکھ نہ سکیں. تو علاج پہ فوکس رکھنے کی تو ضرورت ہے نا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر والے اور کیا کر سکتے تھے, کیونکہ شکوہ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہسپتال میں کیوں ڈال دیا, اور گھر والے اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, اور گھر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں تلاش کیا کہ جو بہترین جگہ ہے وہاں اپنے بیٹے کو ڈالیں, اور ایسی جگہ جہاں امریکہ سے پیشنٹ آتے ہیں, کینیڈا سے آتے ہیں, پاکستان کے دور شہروں سے بھی آتے ہیں, کراچی سے, لاہور سے. تو گھر والے اور کیا کر سکتے تھے؟ مجھے کچھ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا آپ کو, اور کیا رستہ ہے. میں ویسے یہ نقطہ نظر بھی جانتا ہوں کہ ایک جو مریض ہوتا ہے, جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, وہ پھنس گیا ہوتا ہے اس میں. وہ جیسے بند گلی میں انسان پھنس جاتا ہے, وہ بڑی کوششیں بھی کرتا ہے کہ اس میں سے نکلے, پر وہ نکل نہیں پاتا, وہ بلاک سا ہو جاتا ہے, سٹک ہو جاتا ہے, اور اس کی ول پاور کام نہیں کرتی. وہ 100 دفعہ کہتا ہے کہ میں آج سے نشہ نہیں کروں گا, یا آج سے میں نشہ کم کر دوں گا. وہ بہت کچھ کہتا ہے, ایسی باتیں اپنے آپ سے اپنے دل میں کہتا ہے, اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ عمل نہیں کر پاتا, اور پھر وہ اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے. بعض اوقات تو اپنے آپ کو گالی بھی دیتا ہے. آپ اس تجربے میں سے گزرے ہوں گے کہ کبھی آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ اب میں نشہ نہیں کروں گا, اور پھر نشہ کیا, اور پھر اپنے آپ کو برا بھلا کہا. ایسا عام بات ہے. ڈائبٹیز کے مریض بھی جب میٹھا کھا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کر سکتے تھے, مجھے بتائیں آپ کے گھر والے کیا کر سکتے. سر کوئی اور آپشن نہیں تھی. اچھا, تو جب وہ یہی آپشن ہے
کہ آپ کے گھر والے آپ کو کسی علاج میں ڈال سکتے ہیں. یہاں سے پہلے کسی اور علاج میں ڈالا تھا، پھر یہاں علاج میں ڈالا، اور جب آپ کو وہ علاج میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں. جب آپ ابھی جیسے آپ علاج میں ہیں تو آپ اپنے گھر والوں سے ناراض ہیں کہ انہوں نے مجھے علاج میں کیوں ڈالا. مجھے بتائیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں سر میں ناراض ہوں کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ سر. کیا ہے؟ میں تو ان کے ساتھ ہوں. نہیں آپ تو ہیں، پر ان سے میں پوچھ رہا ہوں. سر میں ناراض نہیں ہوں. آپ ناراض نہیں ہیں اپنے گھر والوں سے. اچھا، ان کی فیلنگ ہے کہ آپ ناراض ہیں، آپ کے گھر والوں کی فیلنگ ہے، سر ان کو لگتا ہے ایسا، پر ایسی بات نہیں. کیونکہ وہ آپ سے مل نہیں سک رہے، وہ مل نہیں پا رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناراض ہے. کیا چیز؟ ہاں جی، ہاں جی. تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ ان کو یہ فیلنگ کیوں ہے کہ آپ بہت ڈاڈے ہیں، آپ بہت ناراض ہیں، آپ. ایسا لگتا ہے سر ان کو، پر ایسا ہے نہیں. اچھا، ایسا ان کو کیوں لگتا ہے؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا. نہیں، تھوڑا تو اندازہ ہوگا، کیونکہ یہ بات کہ آپ کو انہوں نے علاج میں ڈالا ہے، یہ بات کتنی اچھی یا بری ہے، میں اس پہ آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں. کہ وہ علاج میں نہ ڈالیں تو کیا کریں؟ کوئی کسی جگہ دم وغیرہ کرانے کے لیے لے کے گئے تھے نہیں سر. تو وہاں لے جاتے، دم کرا لیتے، یا کیا کرتے؟ مجھے بتائیں. سر یہی آپشن ہی، کوئی اور آپشن تھی نہیں ان کے پاس. نہیں، دم والی آپشن نہیں ٹھیک. دم والے سر اس پہ یقین نہیں کرتے ہم لوگ. پرانی ہو گئی ہوئی ہے. وہ پرانی ہو گئی ہوئی ہے. شاہزیب، آپ کو دم شم کرایا گھر والوں نے؟ نہیں، یاد تو بہت آتی ہے، لیکن دم کرایا انہوں نے آپ کے بیماری کے لیے آپ کو کبھی؟ خود دم کرتے ہیں وہ، اور کیا کرتے ہیں؟ کسی پیر فقیر کے پاس لے کے گئے آپ کو؟ کوئی انہوں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے طریقہ کیا ہو تو مجھے بتائیں، جو علاج میں آنے سے پہلے انہوں نے کیا ہو. ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے ناراض نہیں، ان کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ خضر ان سے ناراض ہیں، پر پھر بھی وہ سوچتے ہیں. پتہ نہیں ان کی امی کی پسلیوں میں جو درد ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ایسا سوچتے ہوں گے. ان کی پسلیوں میں درد رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امی پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس وجہ سے انہیں تو ان کو پسلیوں پہ ابھی بھی درد ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہ ایسا سوچیں کہ نہ سوچیں کہ آپ ناراض ہیں اور دوبارہ میرے ساتھ یہی کریں گے. یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ جب بہن کیوں ڈرتی ہے؟ بہن بھی ڈرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملو تو وہ بھی کہتی ہے نہیں میں نے نہیں ملنا. وہ کیوں ڈرتی ہے؟ میں حیران ہوں کہ اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ آپ سے ملنے سے ڈرتی ہے. سر ہاتھ ٹوٹا اس کا. کیسے؟ میں نے ہٹ کیا تھا اس کو. آپ نے ہٹ کیا تھا، ہاتھ ٹوٹا تھا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ کیوں ڈرتے ہیں آپ سے ملنے سے. لیکن مجھے بتائیے ان کا جرم کیا تھا، ان کا کیا مسئلہ تھا جو آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اب آپ اس سلوک کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں؟ آپ کو ندامت ہے؟ کیا آپ اس چیز پہ نادم ہیں، پریشان ہیں؟ تو جب آپ کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو جب وہ آپ سے ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ معافی تلافی اضافی کرتے ہیں نا. اور کچھ نہ کچھ تو سمجھنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، اور آپ کے گھر والے اگر آپ کو علاج کے لیے بھیجتے ہیں تو کوئی تو وجہ اس کی ہوگی نا آخر. اور اسپتال میں علاج کے لیے انہوں نے بھیجا ہے، اور سوچ کے کہ کہاں بھیجنا چاہیے وہاں بھیجا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی اور بیماری ہوتی، سکن کی بیماری ہوتی تو کسی اور اسپتال میں بھیجتے، دل کی بیماری ہوتی تو کسی اور اسپتال بھیجتے. تو انہوں نے آپ کو ایک ریلیونٹ ہسپتال میں بھیجا جو کہ آپ کے بائیپولر ڈس آرڈر کا اور نشے کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے. ایسی جگہ ہی بھیجا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے یہ ان کے لیے آسان نہیں ہے. یہ آسان ہے؟ مشکل ہے نا. اور اس مشکل انویسٹمنٹ کو کوئی شوق سے تو نہیں کر سکتا.
تو میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جب کہ آپ رات کو کبھی جاگتے ہوں گے، کبھی سوتے ہوں گے، تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کیا؟ بظاہر تو آپ کے گھر والے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے پرسوں اور آپ کی امی نے پانی کی بوتل آپ کو دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کو کھانسی آئی ہے تو میں نے اس لیے پانی دیا ہے۔ یعنی ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ بھی بہت پیار کرتے ہیں، وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب پیار دونوں طرف سے بہت زیادہ ہے تو آپ کو ہسپتال کیوں بھیجا جائے گا؟ ہاں کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب دونوں طرف پیار بہت زیادہ ہے تو ہسپتال کیوں بھیجا؟ جب دونوں طرف پیار بہت زیادہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں مسئلہ کوئی ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو گیا چند دنوں کے اندر، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ابھی آپ کو وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں بھی آتا تو یہ تو سمجھ میں آتا ہوگا کہ میرے گھر والے پیار کرنے والے ہیں اور وہ تڑپتے ہیں میرے لیے اور وہ دیوانگی کی حد تک مجھے چاہتے ہیں۔ اگر وہ اسپتال میں بھیجتے ہیں تو مجھے بتائیں دنیا میں کون سی فیملی ہوگی جو کہ بڑی خوشی سے، چاؤ سے جو ہسپتال بھیجے اور ان کی تمنا ہو کہ یا اللہ بس جلدی سے ہمارا مریض ولنگ وے چلا جائے جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بلا وجہ کوئی بھیجے۔ اچھا ایسا معاشرے میں ہے کہ مریض کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے اور فیملی نہیں بھیج رہی، ایسا کوئی آپ کو لگتا ہے امکان؟ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرے میں ایک مریض کا علاج ہوتا ہے تو تقریباً 1000 مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج کوئی نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایک اور 1000 کی ریشو ہے۔ سر جو 1000 ہے وہ بھی مریض ہے لیکن ان کا علاج نہیں ہوتا۔ بالکل کوئی نہیں، اور وہ اپنی تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور فیملی بھی اپسیٹ ہوتی ہے، کبھی فیملی زیادہ اپسیٹ ہو تو ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اکلوتے ہوں گھر والوں کے، اکلوتا ہو سکتا ہے، گھر والوں کے اندر کوئی کو ڈپینڈنس ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنی نظروں سے دور نہ کریں، پتہ نہیں برا حال ہے دا ہسپتال جا کے کدھر انجنا ہو جائے یا اونجنا ہو جائے، راتوں کو نبض چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں ایک مریض کا علاج ہوتا ہے تو 1000 مریض کا علاج نہیں ہوتا، اور وہ گھر میں تکلیف کے ساتھ وقت گزر رہا ہوتا ہے، سب کا وقت تکلیف کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے۔ اب تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جب آپ معاشرے میں ہوتے ہیں اور نشہ ابھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد سینکڑوں لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں ان کا زیادہ بیڑا غرق ہے، وہاں زیادہ لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لاہور کی جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں وہ نشے کے لیے بھی بہت بدنام ہیں۔ آپ کچھ بتائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے گرد و نواح میں علاقے میں نشے کر رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو کوئی فکر نہیں؟ یعنی ارد گرد کافی 75% لوگ ہیں جن کو ایکچولی علاج کی ضرورت ہے پر ان کے گھر والے کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کیا اس سے تاثر تو نہیں پیدا ہوتا کہ یار جب میجورٹی نہیں علاج کی طرف رجوع کرتی تو میرے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آتا ہے کبھی خیال؟ کیوں جی یہ خیال کبھی آتا ہے کہ جب اتنے لوگ، جب سب نشے کر رہے ہیں تو مجھے ہی علاج کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ نشے کرتے پھر رہے ہیں، بیچنا خریدنا چل رہا ہے، معاشرے میں تباہی بربادی پھیل رہی ہے، ان کو کوئی علاج میں نہیں بھیجتا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ایک جو لوگ ہوتے ہیں جو شیم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو سمجھیں گے کہ ہم گھر میں ہی سمجھا بجھا کے ٹھیک کر لیں گے، ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی سانو کی جو کردہ ہے آپ ہی بھگتے گا۔ بعض اوقات گھر سے باہر نکالنے کا رستہ دکھا دیتے ہیں کہ اگر نشہ کرنا ہے تو پھر گھر میں نہ آیا کرو۔ آہستہ آہستہ وہ پہلے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا اور پھر کبھی بھی نہیں آتا۔ بہت سے لوگ اسٹریٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ ہائر فیملی تعلق رکھتے ہیں وہ بھی نہیں آتے۔ ہائی لو کا کوئی تعلق نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو غریب ہیں بعض اوقات وہ بھی علاج میں نہیں لا سکتے اور جو امیر ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو علاج میں نہیں لا رہے ہوتے، کیونکہ بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، گھر میں بڑے تعلقات خراب ہو گئے ہوتے ہیں۔
اور کسی کو جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جب اس سے بات چیت کرتے ہیں تو آگے سے وہ پلو نہیں پکڑاتا، کیونکہ یہاں آپ نے ڈسکشن سنی، یہاں بات چیت سنی، اسٹیج سے بات ہوتی ہے، پھر سامنے سے کوئی جواب آتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے، اور کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حیرت انگیز طور پر بدلتے دیکھا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر سے بہت چاؤ سے علاج کرانے آیا ہوتا ہے، لیکن آنے کے 2-4 دن کے بعد وہ خیال بدل جاتا ہے اس کا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں گھر سے مرضی سے نہیں آئے ہوتے، اور آنے کے بعد چند دنوں کے اندر اندر ان کی مرضی بن جاتی ہے، تو سب کچھ ہوتے دیکھا ہے۔ کیوں رحیم، آپ کا تو علاج کا شوق پورا ہو گیا تھا تیسرے دن ہی، اب کیا حالات ہیں؟ کیا نہیں حالات کیا ہیں کہ ابھی دل چاہتا ہے کہ میں کرا لوں علاج، یا کہ یار چھوڑے علاج میں کیا پڑا ہے، میں ٹھیک ہو چکا ہوں؟ اچھا، کیسے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو چکے؟ یہ 42 ڈیز کو کس نے آپ کو بتایا تھا؟ 42 ڈیز کس نے بتایا؟ یہ کہاں؟ یہ تو جب آپ کراچی سے آئے تھے تو 42 ڈیز کی بات کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو راز آپ پہ علاج میں آنے کے بعد یہاں کہیں کھلا کہ 42 ڈیز بھی۔ ہاں لیکن آپ آئے تو پورے پروگرام کے لیے، یہ کچھ ایسا ہمیں نہیں علم، آپ کو شاید پرائیویٹلی پتہ ہو۔ جی ابھی مجھے نہیں پتا، یہ بات آپ نے پوچھنی ہو تو مجھے 8 بجے آ کے مل لیں، اور میں بلاؤں گا تو پھر وہاں بات کر لیجیے گا، کیونکہ یہ باقی لوگوں کی دلچسپی کا معاملہ چونکہ یہ نہیں ہے تو میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 42 ڈیز کا ذہن میں سوچے ہوئے، اچھا یہ ایسی سوچ نہ آپ کے گھر والوں کی ہے نہ ہماری ہے، یہ آپ ہی کی سوچ ہے۔ اور عموماً جو لوگ بھی ایسا سوچتے رہتے ہیں کہ میں 20 دن بعد چلا جاؤں، 15 دن بعد چلا جاؤں، میں 30 دن بعد چلا جاؤں، یا 42 ڈیز کے بعد چلا جاؤں، تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ 100 ڈیز سے بھی زیادہ سٹے کرتے ہیں، ہمارے مہمان نوازی کا موقع ہمیں زیادہ دیتے ہیں۔ ایکسیپٹنس کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جب ایکسیپٹنس نہیں آئی تو پھر دن گنتے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ڈینائل ہی رہتا ہے نا۔ تو بہترین تو یہ ہے کہ جو پروگرام ہے اس کا ایک ایک دن اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کچھ شعوری کوششیں بھی کی جائیں، اپنے حالات کو یاد کیا جائے۔ نہیں وہ انہوں نے جہاں شروع میں پہلے علاج میں سلو رہے ہیں، اب فاسٹ چل رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جو پہلے سلو چلتا ہے کبھی بعد میں، یہ شہباز صاحب ہیں، یہ بھی اب علاج میں فاسٹ چل رہے ہیں، پہلے سلو تھے نا۔ ہاں تو چونکہ اب آپ چل رہے ہیں تو بلا وجہ تو ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں آپ کو سوچنا چاہیے رحیم کہ آپ کے پیرنٹس کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی لگام جو ہے علاج کی اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس کو اب رہنے دیں جن ہاتھوں میں یہ چلی گئی ہے، کیونکہ موقع تو کئی سال سے آپ کے پاس تھا نا اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ تو اب اس موقع کو جو کہ گھر والوں نے فراہم کیا ہے، اور آپ اتنے عزم اور ارادے سے آئے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ اپنی بے چینیوں کو پروان چڑھائیں یا مشکلات میں پڑیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ ریلیکس ہو کے اپنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ اگرچہ تکلیف ہوتی ہے علاج میں، ایسا نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن تکلیف پہ نظر رکھیں تو پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس چیز پہ نظر رکھیں کہ آخر میں ملے گا کیا۔ میں نے پچھلے 4.5 پونے 5 مہینے میں بہت تکلیف بھی اٹھائی ہے، پر ہر وقت میری نظر تھی کہ آخر میں مجھے فائدہ ہوگا تو میں جو ڈاکٹر کہتا ہے میں اس کی بات مانوں، اور بڑی تکلیف اٹھائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جی رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے نہیں سونا، تو میں نے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لے کے سویا۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد میری نیند کھلتی تھی اور میرا یہ کندھا سویا ہوتا تھا، تو مجھے کچھ ورزش کر کے کچھ اپنے آپ کو بہلا کے چلا کے تو واپس آ کے پھر میں لیفٹ سائڈ پہ ہی سوتا تھا، رائٹ سائڈ پہ نہیں سوتا تھا۔
پھر 16 دفعہ آنکھوں میں قطرے ڈالنا جس کا اثر آپ کے پورے جسم پہ ہو کہ جسم ٹوٹے، کیونکہ آنکھوں میں قطرے ڈالنے کا مطلب نہیں کہ وہ آنکھ کے اندر اثر کرے گا. آنکھ میں قطرے جو ڈالے جاتے ہیں وہ سر سے پاؤں تک اثر کرتے ہیں، جو کہ آنکھوں کی بیماریوں میں ہوتے ہیں. اور پھر آنکھوں کا آپریشن جو کہ جاگتے ہوئے کرانا پڑتا ہے، بے ہوشی کے بغیر. اور اس دوران ڈاکٹر جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہنس رہے ہوتے ہیں اور آپ فکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مراحل میں سے گزرا، پر ہر وقت نظر اس بات پہ رہی کہ آخرکار مجھے فائدہ ہوگا، اور الحمدللہ پھر آخرکار فائدہ ہو گیا. میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ خوش دلی سے علاج میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کا کہا مانتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، خوش دلی سے، سڑ کے نہیں، کڑ کے نہیں. لیکن آپ خوش دلی سے جب ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، جیسے میں کرتا تھا. اس نے کہنا کہ 2 ہفتے بعد پھر آئیے گا، تو میں بولتا تھا نہیں، میں 1 ہفتے کے بعد آنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا رابطہ سٹرونگ ہو. اور پھر میں اس کو کبھی نہیں کہتا تھا کہ یہ آنکھوں کے قطروں سے مجھے دکھن ہوتی ہے، میرے سارے جسم میں درد ہوتی ہے، اس سے چڑچڑا پن آتا ہے. اور پھر میں ڈاکٹر سے پوچھ کے اپنی ڈیوٹی بھی دیتا تھا، جتنی وہ الاؤ کرتے تھے اتنی ڈیوٹی میں دیتا تھا، اور جو وہ مجھے منع کرتے تھے اس سے میں منع ہو جاتا. تو یہ جو اپنے معالج کے ساتھ تعاون ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے ہی معالج کے ہاتھ میں کچھ بہت زیادہ نہیں ہوتا. کسی بھی معالج کے ہاتھ میں بہت زیادہ اختیار نہیں ہوتا. چاہے علاج بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، چاہے علاج بڑے دست ہو گئے ہیں، لیکن تقریباً سب بیماریوں کے علاج میں جہاں مریض کی جان پہ بنی ہوتی ہے وہاں ڈاکٹر کی جان پہ بھی بنی ہوتی ہے. کبھی آپ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جائیں اور وہاں ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر 15 منٹ کے بعد ایک پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے جس کو دل کا دورہ پڑا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہی کہیں یہ جان نہ دے دے. اور جب آپریشن تھیٹر میں پیشنٹ کی اینجیوگرافی ہو رہی ہوتی ہے، سٹینٹ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کی جان سولی پہ ٹنگی ہوتی ہے کہ اس کے آپریشن ٹیبل پہ کہیں مریض جان نہ دے دے. تو آپ سوچیں کہ کتنا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر کسی کی آنکھ کا آپریشن کر رہا ہو تو پھر اس کی جان بھی اٹکی ہوتی ہے اور وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. مجھے 2 دفعہ اس میں آپریشن میں سے گزرنے کا موقع ملا. دونوں ڈاکٹر جو ہے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، ساتھ وہ آپریشن کر رہے تھے. پھر جب معائنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. اسی طرح جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ فالو اپ پہ آتے ہیں، کبھی بات ہوتی ہے آپ سے، کبھی بات نہیں ہوتی، تو ہمارے دل سے نکلتا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک آسرا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کامیابی کو دیکھ لیں. اور کئی دفعہ ہمیں خبر بری ملتی ہے کسی پیشنٹ کے حوالے سے کہ اس نے گھر میں جھگڑا کیا ہے، لڑائی کی ہے، مارا ماری کی ہے، تو ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو میں روڈ ہوا تھا تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ولنگ بیس سے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے اپنی رائے کا اظہار کریں تو احترام سے کر لیں، اور 2 سال والی باتوں پہ ان کو آج بے چین نہ کریں، 2 سال بعد بے چین کر لیں. جو ایشو آج کا ہے ہی نہیں اس ایشو کو نہ چھیڑیں، بلکہ اس ایشو کو چھیڑیں جو آج کا ہے. 2 سال بعد کرنا ہے، 4 سال بعد کرنا ہے. نہیں، 2 سال بعد ہی کر لیں. اچانک جب وقت پورا ہو جائے، آپ کے بینک میں کوئی ٹھیک ٹھاک 10-20 کروڑ ہو اور آپ امریکہ جانے کا پروگرام بنائیں تو کوئی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تاکہ کوئی نہ کوئی شغل لگا رہے، اور وہ شغل کبھی ڈاکٹر ندیم صاحب کے ساتھ لگا رہے، کبھی مس افضا کے ساتھ لگا رہے، کبھی مس شمائلہ کے ساتھ لگا رہے، اور آپ ایک راگنی چھیڑ کے تو فارغ ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ پھر لگے رہتے ہیں اپنے طور پر. یہی کرتے ہیں نا کہ دوسرے لوگ پھر اپنے طور پر لگے رہتے ہیں.
میرے ساتھ بھی کرتے ہیں اپنے سالک بھائی میرے پاس آ کے 4 دن پہلے کہتے ہیں پھر میرے دادا جی نو تسی کہہ دیو گے نا کہ میں جاب دے دے. میں کہ یار ابھی تو آپ چھٹی کر کے جانے والے ہیں, علاج کی باتیں کریں, دادا جی بیچ میں سے کہاں سے آ گئے. سر وہ 2 لاکھ کی جو جاب لگی تھی ہوں تسی چھیڑو نا سالک, آپ مزے نہ لیں سالک کے. اچھا آپ کو سالک میں کہوں گا کہ آپ اپنے دادا جی کو سلام کرنے ضرور جائیں. کچھ ان کے لیے جو کوئی پسندیدہ چیز ہو وہ لے کے چلے جائیں. کیا پسند ہے ان کو؟ کوئی مٹھائی یا کوئی چیز؟ ویسے ڈائبٹیز تو نہیں جی, کچھ کھانا کوئی چیز لے جائیں, اچھے سے کپڑے پہن کے تو جا کے تو ان کو بولیں کہ میں سلام کرنے آیا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا آپ کو ملنے کو, دیٹس آل. اس کے علاوہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا کہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ملنے آؤں تو میں اس لیے ملنے آیا ہوں جی. لیکن میں آپ کو بتاؤں سارا کریڈٹ آپ جو ہے مس حفظہ کو دیں, کہ جو مس حفظہ نے کیا تھا یہ بہت مشکل کام تھا, اور انہوں نے جو کیا تھا یہ سوچے سمجھے بغیر کیا تھا کہ مجھے تکلیف ہوگی یا مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوگا. انہوں نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ بہت بڑی بات تھی کہ جو مس حفظہ نے کی تھی بات, وہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور آپ کو بہت زیادہ اس معاملے میں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اب آپ چونکہ ماشاءاللہ بہتری کی طرف ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے, کیونکہ یہ جب بندہ کسی کی مدد کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ اپنا نہیں سوچتا. یہ بات یاد رکھیں کہ جو حقیقی معنوں میں سپاہی ہوتا ہے اور جو محاذ جنگ پہ لڑائی کرنے جاتا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, وہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اپنی ذات کا سوچنے لگے تو بات بہت خراب ہو جائے گی. وہ ہمیشہ سپاہی یہ سوچتا ہے کہ دس از مائی ڈیوٹی, دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو, اور وہ اس بارے میں سوچتا ہے, اور پھر اس کی قدر بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے.